نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلا تظلموا فيهن انفسكم، بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کر کے، ان کی حرمت پامال کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ مت کماؤ۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور جنگ کرو مشرکوں سے سب مل کر، کافہ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں مل کر۔ بات یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر مشرکین تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تم کو بھی ہر موسم میں جنگ کی اجازت ہے۔ پہلے تو فرمایا نا کہ تم ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے، لیکن اگر مشرکین کرتے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح مشرکین کے سارے قبائل اپنی باہمی رنجشیں بھلا کر اکٹھے ہو کر تمہارے مقابلے میں متحد ہو جاتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ان کے مقابلے میں اپنی باہمی رنجشیں بھلا کر اکٹھے ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان ایسا نہیں کر رہے یا نہیں کرتے۔ ان کا حال کیا ہے؟ جب اسلام کے مقابلے میں انہیں آنا ہوتا ہے تو لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ، نہ کسی معاہدہ کا پاس کرتے نہ کسی رشتہ داری کا۔ اور تم مسلمانوں جب تمہیں کہا جاتا ہے ان کے خلاف جہاد کرو تو تم کیا کرتے ہو؟ شش و پنج میں پڑ جاتے ہو کہ ہمارے کچھ رشتہ دار وہاں ہیں تو آیا ہم ان کے خلاف جنگ کریں یا نہ کریں؟ فرمایا کہ نہیں، تم ان سے اسی طرح اکٹھے ہو کر لڑو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، اور اپنی کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تمہیں اس موقع پر اپنے رشتہ دار یاد کیوں آ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں باہم خاندانی تعلقات بھی تھے اور حلف کے تعلق بھی تھے، حلیفانہ تعلقات بھی تھے۔ تو ان حلیفانہ تعلقات کی بنا پر بسا اوقات ایک جھجک ہوتی کہ کسی قبیلے کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو چونکہ اب اعلان برات ہو گیا تھا، سب مشرک قبائل سے حلیفانہ تعلقات ختم کر دیے گئے۔ فرمایا اب تم سب کے خلاف جنگ کر سکتے ہو جب معاہدہ ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کافتاً کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ عربوں کے ہاں آپس میں حلیفانہ تعلقات تھے، یا رشتہ داری کے تھے یا حلیفانہ۔ رشتہ داری کے بارے میں فرمایا وہ جب رشتہ داریوں کا خیال نہیں کر رہے تو تمہیں بھی نہیں کرنا۔ اور حلیفانہ کا یہ ہے کہ کچھ معاہدے تو اب ختم کر دیے گئے اور کچھ آئندہ ختم ہو جائیں گے، لہٰذا تم سارے مشرکین کے خلاف جنگ کر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، یعنی تمہیں اللہ کی مدد اس وقت حاصل ہوگی جب تمہارے اندر تقوی ہوگا۔ اسی مناسبت سے ایک اور جاہلی رسم کا خاتمہ بھی کیا گیا، اور وہ کیا رسم تھی؟ نسی کی۔ نسی کا لفظ نس ان سے ہے، نون سین حمزہ، الف کے اوپر حمزہ، جس کا معنی ہوتا ہے وقت کو مؤخر کرنا، پوسپون کرنا۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے نسأ اللہ اجلک، اللہ تیری موت کو مؤخر کر دے، یعنی تیری زندگی دراز کرے۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ ماہ حرام کو حلال کرنا اور اس کی جگہ ماہ حلال کو حرام کر لینا، حرام مہینوں کو حلال بنا لینا اور حلال مہینوں کو حرام ٹھہرا دینا۔ عموماً 29-30 ذی الحج کو شیخ المشائخ ان کا اعلان کرتا تھا کہ محرم کی بجائے سفر اب حرام مہینہ ہے، تاکہ وہ کیا کر سکیں؟ لڑ سکیں۔ بعض اوقات کیا کرتے تھے؟ کبیسہ کا مہینہ بڑھا لیتے تھے۔ کبیسہ سے کیا مراد ہے؟ لیپ کا سال۔ انما النسیء، بے شک نسی یعنی پیچھے کرنا، نسی کا مطلب آپ پیچھے کرنا لکھ سکتے ہیں۔ بے شک مؤخر کرنا، پوسپون کرنا، پیچھے کرنا، رد و بدل کرنا، یہ کیا ہے؟ زیادۃ فی الکفر، کفر میں اضافہ ہے۔ یدل بہ الذین کفروا، بھٹکائے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما،
وہ حلال ٹھہراتے ہیں اس کو 1 سال، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور حرام ٹھہراتے ہیں اس کو 1 اور سال، لِيُوَاطِئُوا، تاکہ وہ موافق کر لیں، عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وہ گنتی جو اللہ نے حرام قرار دی، یعنی حرام مہینوں کی گنتی پوری کر لیں، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی عربوں میں ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدل کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ قتال، جدال، لوٹ مار، یہ سب کچھ حرام تھا حرام مہینوں میں۔ لیکن 3 مہینے مسلسل اس سے وہ باز رہے، یہ بڑا مشکل تھا۔ 3 مہینے اکٹھے آ جاتے تھے نا، تو اب ان کو بھی بنی اسرائیل والا کوئی ہیلا کرنا پڑا کہ اب کریں تو کریں کیا جس سے حرام مہینوں میں بھی ہم جنگ کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے حل کیا نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت کرنا چاہتے تھے اس کے بارے میں اعلان کر دیتے۔ مثلا محرم میں وہ قتل کرنا چاہتے تو کہتے محرم کو سفر سمجھ لو اور سفر کو محرم بنا لو، تو وہ اعلان کر دیتے اور اس طرح محرم میں وہ جنگ بھی کر لیتے۔ اس کو کہتے نا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینا، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اپنے طور طریقوں کو اس طرح بدل لیتے تھے۔ اسی کا نام کیا تھا؟ نسی۔ اسی طرح لیپ کا طریقہ بھی اختیار کرتے تھے۔ لیپ کا سال، لیپ کے سال میں کیا ہوتا ہے؟ 1 دن زیادہ ہوتا ہے نا، تو لیپ کے ذریعے یہ 36 سال میں 1 حج گم کر لیتے تھے۔ ایک اور طریقہ ان کے ہاں جو رائج تھا وہ یہ کہ ہر قمری سال میں 10 دن زیادہ بڑھا دیتے تو وہ شمسی کے برابر آ جاتا۔ اس کو کبیسہ کا سال کہتے تھے، کبیسہ یا لیپ کا سال۔ یا پھر کیا کرتے، ہر 3 قمری سال کے بعد 1 مہینے کا اضافہ کر لیتے تھے، یعنی یا ہر سال 10 دن بڑھا لیتے یا ہر 3 سال بعد 1 مہینہ بڑھا لیتے، تاکہ دونوں کیلنڈر برابر رہے اور حج ان کی مرضی کے موسم میں آئے۔ اچھا، وہ مرضی کا موسم کیوں لانا چاہتے تھے؟ اصل میں ان کو جو نذرانے پیش کیے جاتے تھے وہ غلے وغیرہ کی شکل میں ہوتے تھے، اور غلے کا موسم جب تک نہ ہو وہ حج نہیں کرنا چاہتے تھے کہ غلہ کٹ چکا ہو پھر حج ہو تاکہ نذرانہ پہنچے۔ تو بات تو ساری پھر دنیاوی مفادات کی ہے نا۔ ہر دور میں دنیاوی مفادات نے ہی انسان کو اپنا دین بدلنے کے لیے مجبور کیا۔ آج بھی مسلمان اپنا ایمان کیوں بیچتے ہیں؟ دنیا ہی کی خاطر، مفادات کی خاطر۔ تو اگر وہ قمری تقویم پہ چلتے تو پھر اس کے مطابق وہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اہل عرب کو اس کے 2 فائدے ہوئے۔ کس کے؟ نسی کے۔ ایک تو حرام مہینے کو حلال کر کے اس میں جنگ کر لیتے تھے، 3 مہینے کا روزہ نہیں رکھنا پڑتا تھا جنگ سے۔ اور دوسرا یہ کہ تجارتی تقاضوں کے مطابق حج کے موسم کو اپنی مرضی کے مطابق لے آتے۔ نقصان کیا ہوتا تھا کہ 36 سال میں 1 سال غائب ہو جاتا اور 1 حج کم ہو جاتا۔ اگر ہمارا بھی رمضان شمسی کیلنڈر کے مطابق ہوتا، ہر 36 سال میں 1 رمضان ہم مس آؤٹ کر دیتے۔ تو اللہ کے شکر گزار ہوں جس نے قمری کیلنڈر دیا کہ عبادت کا موقع زیادہ مل جائے۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یعنی حرمت والے مہینوں کی گنتی پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کرتے، لیکن قتل و جدال سے باز نہ آتے جو اللہ نے حرام قرار دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے،
اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا، اگر نہیں تم نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، تمہیں تبدیل کر دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے، کچھ نہ بگاڑ سکو گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوئی تھی. غزوہ تبوک کیا ہے؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد جب حالات کچھ معتدل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر مختلف علاقوں میں تبلیغی دستے روانہ کیے. انہی میں سے ایک تبلیغی دستہ وہ تھا جو مدینہ کے شمال میں شام کی سرحد سے ملے ہوئے علاقے کی طرف بھیجا گیا. یہاں عیسائی قبائل آباد تھے اور وہ رومی یعنی بیزنٹائن حکومت کے ماتحت تھے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جس چیز پر توجہ فرمائی وہ کیا تھی؟ مختلف اور علاقوں تک اسلام کی دعوت اور پیغام، اب عرب سے باہر کی طرف بھی. اس تبلیغی وفد میں 15 آدمی تھے اور ان کے سردار کعب بن عمیر الغفاری تھے. وہ شام کے قریب ذات اطلاح میں پہنچے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پر کافی لوگ جمع ہیں. انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس پکار پر لبیک نہیں کہا، بلکہ ان پہ تیر برسانے لگے. یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والوں پہ تیر برسانے لگے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، اس میں آتا ہے فدعوہم الی الاسلام فلم یستجیبوا لہم ورشقوہم بالنبل. اس یک طرفہ حملے میں 12 مسلمان شہید ہو گئے. صرف کعب بن عمیر الغفاری زخمی حالت میں مدینہ واپس آئے. شامی سرحد پر بسنے والے ان عیسائیوں کا حملہ بالواسطہ طور پر رومی سلطنت کا حملہ تھا. یعنی یہ حملہ جو تھا اگرچہ ایک گروپ کی طرف سے تھا، لیکن اہل اسلام پر یہ حملہ کس کی طرف سے ہوا؟ رومی سلطنت کی طرف سے. اس رومی سلطنت نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف اپنی جارحیت کا آغاز کیا. ابھی تک تو مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ عربوں کے ساتھ اندرونی سطح پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحارث بن عمیر الازدی کو ایک دعوتی خط دے کر حاکم بصرہ کی طرف روانہ کیا. جب وہ شام میں پہنچے، موتا کا علاقہ ہے، میم واو تے ہے، تو ان کی ملاقات شرحبیل بن عمرو الغسانی سے ہوئی. اس نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حاکم بصرہ کے پاس. اس نے کہا شاید تم محمد کے بھیجے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا ہاں. اس کے بعد اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور انہوں نے الحارث بن عمیر کو تلوار مار کر قتل کر دیا، شہید کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ قتل حاکم بصرہ کے اشارے پر کیا تھا. یہ روایت الرسول فی المدینہ میں موجود ہے. شرحبیل بن عمرو الغسانی عیسائی تھا اور وہ رومی حکومت کا ایک افسر تھا. اس کا یہ کام بین الاقوامی روایت کے مطابق اقدام جنگ کے ہم مانا تھا. یعنی کسی بھی
امبیسڈر کو قتل کرنا کسی علاقے میں جنگ کو دعوت دینا ہوتا ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق. اس لیے آپ نے 3000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور جمادی الاولی 8 ہجری میں اس کو موتا یعنی شام کی طرف روانہ کیا. آپ کو یاد ہو کہ جنگ موتا کا نام آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں. شرحبیل کو جب مسلم لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے 1,00,000 آدمیوں کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیج دیا. اسی کے ساتھ خود شاہ روم ہرقل 1,00,000 فوج لے کر شرحبیل کی مدد کے لیے بلقاء کے مقام پر پہنچا. 3,000 اور 2,00,000 کا تناسب، نسبت کوئی مساوات نہیں، کوئی اس میں مقابلہ نہیں. یہ مقابلہ فیصلہ کن نہ بن سکا، تاہم مسلمانوں نے اتنی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ رومیوں کے اوپر مسلمانوں کی فوجی صلاحیت کا رعب قائم ہو گیا. ایک اورینٹلسٹ ارونگ اس کا نام ہے، واشنگٹن ارون، اس نے پیغمبر اسلام کی زندگی پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے اور اس کا اقتباس ڈاکٹر علی حسنی نے اپنی کتاب الرسول فی المدینہ میں اس کی ایک کوٹیشن لکھی ہے. ارونگ لکھتا ہے کہ عرب میں اسلام کی اشاعت سے جب عرب کے بکھرے ہوئے قبائل متحد ہو گئے تو ہرقل کو یہ عرب اتحاد اپنے لیے ایک خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ اب تک یہ سارے کیا تھے، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. اس نے طے کیا کہ ایک بڑا لشکر تیار کرے اور اپنے اس امکانی دشمن پر حملہ کر کے اس کو کچل ڈالے. چنانچہ اس نے عرب کی سرحد پر اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اطراف کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے. چنانچہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ہرقل نے سرحد عرب پر فوجیں جمع کی ہیں تاکہ عرب پر حملہ کر کے اسلام کا زور توڑ دے، تو آپ نے فوراً جوابی کارروائی کا فیصلہ کر لیا. اس کے بعد وہ مہم پیش آئی جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. اتنا واضح ہو گیا. پہلے کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی وفد بھیجے تھے، تبلیغی وفد. ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس سرحد پہ 12 کو شہید کر دیا گیا، صرف ایک واپس بچ. اس کے بعد آپ نے ایک اپنا فرستادہ بھیجا جس کو مار دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. اس کے بعد جنگ ہوئی، جنگ موتا، جس میں 3,000 اور 2,00,000 کا مقابلہ تھا. اگرچہ اس سے کوئی فیصلہ اسلام کے حق میں نہیں ہوا، لیکن پتا چل گیا ان کو کہ عرب لڑنا جانتے ہیں. اور پھر چونکہ ہرقل کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان میرے لیے اکٹھے ہو کر ایک مصیبت بنیں گے، جو کہ آئندہ بنے بھی پھر، تو اس نے سوچا کہ میں خود ان کو جا کے ان پہ حملہ کروں. اس سے پہلے کہ وہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں معلوم ہو رہی تھی، آپ خود چلے گئے وہاں پر. تو یہاں سے جنگ تبوک شروع ہوتی ہے. آپ نے مسلسل واعظ اور تلقین کے ذریعے مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہم کے لیے نکلیں. چنانچہ سخت حالات کے باوجود 30,000 آدمیوں کا لشکر اس مہم کے لیے تیار ہو گیا. اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے نکلتے تو زیادہ تر آپ اشارے کنائے سے کام لیتے، کو بہت کھل کے نہیں بتاتے تھے کدھر جانا ہے، کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، بس رازداری سے کام لیتے. مگر غزوہ تبوک میں آپ نے اس سے مختلف طریقہ اختیار فرمایا. آپ کی تمام جنگیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں عقل استعمال کرنے کو کہتا ہے اور حالات کے مطابق ڈیسیژن لینے کے لیے کہتا ہے، یہ نہیں کہ اندھا دھند آپ ایک ہی طریقے پر عمل کرو. اس کے بابت آپ نے صاف طور پر لوگوں کے سامنے اعلان کیا. آپ نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور ان کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کا ارادہ روم کی طرف ہے. غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے. اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آتی ہیں. اگر ان کو پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جنگ کے بارے میں نہایت اہم اصول سامنے آتے ہیں. ان میں سے 2 اصول ہیں. نمبر 1، تبوک کی مہم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوجی اقدام بطور دفاع تھا. عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ جارحانہ اقدام تھا، دراصل یہ ایک دفاعی قدم تھا. دوسری بات یہ کہ اس جنگ میں آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا، طاقت کا مظاہرہ کیا، اور جب دشمن پیچھے ہٹ گیا
تو آپ نے بھی واپسی اختیار کر لی. صحابہ کرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں تو تعمیل کے لیے دوڑ پڑے. تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کی. قبیلے، برادریاں ہر جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی. کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا. البتہ 3 مسلمان اس سے مستثنا ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود شرکت نہ کر سکے. حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ آپ ہمیں سواری دیں تاکہ ہم بھی جنگ میں شرکت کر سکیں. آپ فرماتے لا اجد ما احملکم علی تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی. حضرت عثمان بن عفان نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے. 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی. آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا اس جنگ کے لیے. پھر اسی طرح اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے بنتے ہیں وہ لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا. اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی. جو ملتا جاتا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اکٹھا کیوں نہ کیا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ مثلا اگر آپ کو کہیں بھی اکٹھے پیسے لگانے کچھ بزنس وغیرہ خریدنا ہو تو اکٹھے نہیں نکلتے. کبھی آپ ایک چیز بیچتے ہیں کبھی کسی طرح پیسے بناتے پھر ملا جلا کے اکٹھے کرتے ہیں. تو اس لیے ایک مرتبہ جو ملا وہ لائے پھر اور. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی لے کر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا. بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا. ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے. حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا. حضرت عباس بہت سا مال لائے. طلحہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے. عاصم بن عدی 90 وسق یعنی 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے. ٹھیک ہے، راستے کا سامان یہی تھا کھانے کے. بقایا صحابہ بھی پے در پے اپنے تھوڑے سے صدقات لے کر آئے یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا اور اس سے زیادہ کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے. عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازیب، بالیاں، انگوٹھیاں جو کچھ ہوا خدمت میں بھیجا. کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا، بخل سے کام نہ لیا. صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پہ تانے کر رہے تھے کہ یہ ریاکار ہے اور یہ دکھاوا کر رہا ہے، اور جس کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ 1-2 کھجوریں لا کر قیصر روم سے مقابلے پہ چلے ہیں. اس دھوم دھام جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو اور کہا جاتا ہے کہ سباہ کو مدینہ کا گورنر بنایا. حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، لیکن منافقین نے ان پہ تانا زنی کی، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ کی طرف واپس بھیجا. فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کا اور اپنی قرابت کا یقین دلا کر واپس بھیجا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جہاں جس ڈیوٹی کے لیے مقرر کیا جائے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو، اس کا اجر اس کے لیے محفوظ ہے. اور اصل چیز تو امیر کی اطاعت ہے کہ وہ کہاں ضرورت محسوس کرتا ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا. منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے. اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی نہ فراہم ہوا. اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی. چنانچہ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ جس پہ لوگ باری باری سوار ہوتے. اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنا پڑتی، جس سے ہونٹوں میں ورم بھی آ گیا تھا. مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا
اور اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی گئی. یہ ہے نفس کا جہاد. اسی لیے اس کا نام جیش الاسرا رکھا گیا، تنگی والا لشکر، یعنی جس میں سخت تکلیف ہوئی کیونکہ موسم بھی سخت گرم تھا. جنت ایسے سستی تھوڑی ملتی ہے، جنت تو مہنگا سودا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اس کے راستے میں. تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یا دیار سمود سے ہوا. سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرا کے اندر چٹانیں تراش تراش کے مکانات بنائے تھے. صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کا پانی نہ پینا، اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوند رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ. آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. منع کیوں کیا تھا؟ اس موقع پر عذاب یافتہ قوم تھی. صحیحین میں ابن عمر کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو فرمایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ پڑے جو ان پہ آئی. ہاں مگر روتے ہوئے، یعنی یہ تفریح گاہ نہیں ہے، یہاں روتے ہوئے جاؤ. پھر آپ نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی کے پار ہو گئے. راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا. آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی ساتھ بھی لیا. جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پہ پہنچ جاؤ گے، لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں. حضرت معاذ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے. چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا. پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور اسے چشمے میں انڈیل دیا. اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا. صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے. اور اب تبوک جو ہے وہ ایک ہری بھری جگہ ہے اور وہاں پہلے پانی نہیں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں پانی کی کثرت ہوئی. راستے میں ہی یا تبوک پہنچ کر آپ نے فرمایا آج رات تم پہ سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی نہ اٹھے. جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے. چنانچہ سخت آندھی چلی. ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر طے کی 2 پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا. پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ 2 لوگ، یعنی کہ انہوں نے اطاعت نہیں کیا، ایک آدمی نے نہیں کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم بات کو پوری طرح سنتے نہیں، یا سنتے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کو فوری فوری سزا کیوں ملتی تھی؟ جب کبھی بھی نافرمانی ہوئی کچھ نہ کچھ وبال آیا. کیوں؟ کیونکہ آپ خود بیچ میں موجود تھے اور ایک نمونہ یا مثال قائم کرنا تھی، یہ عبرت کا سامان بھی پیدا کرنا مقصود تھا. لیکن آج کے دور میں بعض اوقات بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں اور ہمیں مہلت مل جاتی ہے. راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے سفر کی وجہ سے. جمع تقدیم بھی کرتے اور جمع تاخیر بھی. تقدیم کیا ہوتی ہے؟ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے اور تاخیر ظہر کی نماز عصر کے وقت میں، نہیں جیسا جیسا موقع ہوتا، اور دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا جائے جمع کر کے. پھر لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا. وہ رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا. کچھ جوامع الکلم ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس کے انعامات کی خوشخبری دی. اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا. توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے باعث جو نقص اور خلل تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا. یعنی اتنا morale بلند ہوا کہ وہ لوگوں کو بھول گیا کہ ہمارے پاس سامان کم ہے. دوسری طرف رومی اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی تو انہیں آگے بڑھ کر ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.